اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم 1443 ہجری اشر محرم کی 7ویں تقریر حاضر سمجھ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے آج 7 محرم ہو گئی اور پتہ ہی چلا کہ 7 دن ہو گئے محرم کے آغاز میں۔ سلسلہ یوں ہے کہ آج دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ حسین کے ذکر کو کس طریقے سے روکا جائے، شیعہ یہ سوچ رہے کس طریقے سے منایا جائے۔ جو روکنے والے ہیں وہ اور ہیں، جو ذکر کرنے والے حسین کا وہ اور ہیں۔ ہر دور میں یہی سلسلہ رہا۔ ایک وہ لوگ جو ذکر میں شامل رہے، ایک وہ لوگ جو ذکر کے خلاف رہے۔ اب اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک وہ لوگ جو قول نبی اور قول خدا پہ چل رہے تھے اور اللہ اور نبی کے مطابق حسین کی ادا کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اور ایک ذہنیت وہ کہ جو اس ذکر کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ آغاز مجلس سے میں یہاں پہ جملہ ضرور کہوں گا کہ ابھی جب میں آ رہا تھا ایک گھنٹے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کہ ایک رپورٹر اس نے مائک لیا اور مائک لے کے 14 اگست والے دن وہ شہر کراچی کی اور ملک پاکستان کی مختلف سڑکوں پہ نکلا اور اس نے لوگوں کو رقص کرتے ہوئے ناچتے ہوئے جب دیکھا تو ان کے قریب جا کے سے یہ پوچھا آپ کو پتہ ہے مہینہ کون سا؟ ویڈیو میں نے باقاعدہ دیکھی تھوڑی دیر تک ابھی کہ آپ کو پتہ مہینہ کون سا ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ مہینہ سننے کے بعد بھی ان کا اپنا کیا جا رہا ہے، تو جشن آزادی کا موقع ہے، شادیاں بھی کریں گے، خوشیاں منائیں گے، مگر یہ نہیں سوچ رہے کہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے تقریر کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں سوچ رہے کہ ہر چیز میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر بننے والی ہو یا بننا چاہ رہی ہو تو اس میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک اثر اور دوسرا خون۔ جس طرح اسلام بننے میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک اثر اور دوسرا خون۔ خون ابو طالب کا، اثر جناب خدیجہ کا۔ بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں 2 چیزیں ہیں پاکستان بننے میں، خون محمد علی جناح کا، اثر راجہ محمود آباد۔ جس طرح اسلام کے اوپر خدیجہ نے دولت لگائی، اس طرح پاکستان کے اوپر راجہ صاحب نے دولت لگائی۔ اب کوئی مانے نہ مانے مگر یہ صدقہ ہے ان ناموں کا جو 1400 برس پہلے گزر گئے۔ اس لیے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے ملک پاکستان بنایا اور ملک پاکستان کو آزاد کرایا، ان کی سوچ میں آل محمد کا بڑا معتبر مقام تھا اور ہے، اس لیے کہ ستارہ بن کے وہی نام چمکتا ہے کہ جو حسین سے شاباشی دے رہا۔ ہر بندہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جا سکتا۔ اب قائد اعظم ہو یا راجہ صاحب ہو یا شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی رگوں میں ولایت علی کا نشہ پھوٹ کے بھرا ہوا تھا، ادائے حسین شامل تھی۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ آل محمد کا وقار کیا ہے، آل محمد کی عزت کیا ہے۔ اور دیکھیے علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا
اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا قبلہ اول روزہ شبیر ہو جائے. اس کا مطلب اقبال کو پتا ہے کہ حسین کے روزے کی اہمیت کیا ہے. اور علامہ اقبال نے یوں بھی کہا کہ خیبر سے بڑھ کے یہ مارکہ ہے دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. تو یہ شعر بتا رہا ہے کہ اقبال کو پتا تھا کہ جو لڑائی ہے، یہ جھگڑے ہیں، یہ جو فسادات ہیں، یہ جنگ خیبر سے بڑے ہیں، جنگ خیبر سے بھڑکے ہیں کہ بھائی بھائی کا پیاسا ہے خون کا، دوست دوست کو مار رہا ہے، رشتہ دار رشتہ دار کو مار رہا ہے، خاندان والا دوسرے اپنے خاندان والے کو مار رہا ہے، رشتہ داریوں میں لڑائی ہے، پہلے داریوں میں لڑائی ہے. تو اقبال نے کہا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ خیبر سے بڑی ہے. اس لڑائی کو مٹانے کے لیے کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے. تو اقبال کو پتا تھا کہ خیبر بھی ہونا چاہیے اور حیدر بھی ہونا چاہیے. تو اگر کوئی حیدر نہیں موجود ہے تو حیدر کا کوئی حیدر بیٹا ہو جو پردے غیب میں موجود ہو اور حیدر جیسا ہو اور وہ آئے اور درے خیبر کو اکھاڑے. صلوات پڑھنے کا میں کیا وہ لوگ ادھر گئے دنیا سے اچھے کام کر کے پاکستان بنا کے ہم نااہلوں کے ہاتھ میں دے گئے اور ملک بن گیا اور ہم جی رہے ہیں پاکستان میں. تو بہرحال میں بات کو آگے بڑھاؤں، وقت بھی کم ہے. تو رپورٹر نے کہا آپ کو پتا ہے محرم کا مہینہ؟ اس نے کہا آپ کو پتا ہے جشن آزادی؟ رپورٹر نے مائک اپنی طرف لیا کہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ قوم کی سوچ کتنی پستی کا شکار ہو گئی ہے. کیا لوگ، اب سنیے گا میری گفتگو آج کی، کیا لوگ اس بات کو بھلا بیٹھے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے. جو اس میں داخل ہو گئے، جو اس میں بیٹھ گیا، بس وہ فلاح پا گیا، بس وہ نجات پا گیا. اور پیغمبر نے فرمایا، یہ وہ کوٹیشنز ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اہل سنت اور اہل تشیع حضرات میں معتبر علیہ ہے کہ حسین نجات کا راستہ ہے. حسین کا راستہ، حسین خود نجات دلانے والا ہے لوگوں کو. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنت، یہ میرے بچے وہ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تب گفتگو شروع ہو گئی آج کی، یہ میرے بچے وہ ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دیکھیے اشرا چل رہا تھا، اشیر سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے گئے. اسی سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے پیغمبر کے اوپر جو ظلم مکے میں ہوا وہ بھی پیش کرا. اسی سلسلے کو ہم نے آگے بڑھایا تو شیر ابی طالب کی زحمتیں بھی بتائیں آپ کو، بدر کا بھی ذکر ہوا، احد والوں کا بھی ذکر ہوا. مدینے میں شہزادی کونین ان کے خانوادے میں منتی روزے رکھے، اس کا بھی ذکر ہوا. اور یہی شہر مدینہ ہے، مدینے کی گلیاں ہیں. عید قریب آنے والی ہے اور نانا نواسوں کے گھر پہ تشریف لائے ہیں. شہزادی کونین موجود ہیں اور حسن اور حسین کا بچپنا ہے. 4 اور 5 برس کے بچے ہیں. 7 موقع میری کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو کو لے جاؤ کسی طریقے سے. سنیے گا، 2 بچے ہیں، نبی موجود ہیں. اور ایک بار حسن نے کہا نانا عید آنے والی. حسین نے کہا نانا عید آنے والی. نبی نے کہا میرے بچوں میں جانتا ہوں عید آنے والی ہے، نانا نئے کپڑے چاہیے. دیکھیے بچوں نے نانا سے بھی کہا، معراج ہے مجلس کے لیے جملے. بچوں نے باپ سے بھی کہا، بچوں نے ماں سے بھی کہا. تاریخیں لکھتی ہے کہ جب امام حسن اور حسین نے شہزادی کونین سے کہا کہ اماں عید ہے، مدینے کے بچے نئے کپڑے پہنیں، تو شہزادی نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، بچوں تمہارے نئے کپڑے آئیں گے. رضوان جنت درزی نئے کرتے لے کے آئے گا. نہ وحی آئی، نہ کوئی اور فرشتہ اترا، نہ کوئی ملک پیغام لے کے آیا.
یہ محمد کی بیٹی کا اعتماد مول رہا تھا کہ ادھر حسنین نے کہا نئے کپڑے، اور ماں نے کہا وہ درزی لے کے آئے گا۔ ارے یہ شہزادی کونین ہے، یہ مذہب عیسائیت تھوڑی ہے کہ عیسائی اپنے بچوں سے ایک مذہبی جھوٹ بولتے ہیں 25 دسمبر والے دن کہ وہ سینٹا کلوز بابا آئے گا تمہارے لیے تحفے لے کے آئے گا، جبکہ کوئی بابا آتا نہیں، ماں باپ گفٹ خرید کے تکیا کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ جب بچہ صبح کو اٹھتا ہے تو اس کو قدرتی طور پہ اس نہ ہونے والے بابا سینٹا کلوز سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ تحفے لے کے آیا تھا، وہ تو بابا کوئی تھا ہی نہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مگر عیسائیوں نے جھوٹ بول کے اپنے مذہب کو پھیلا بھی دیا، سینٹا کلوز سے بچوں کو محبت بھی کرا دی، اور زندگی بھر وہ بچہ سینٹا کلوز کو اپنا پیر مانتا رہتا ہے، اس سے محبت کرتا رہتا ہے، بچپنے سے جوانی کے شباب میں آ جاتا ہے، اس کی اپنی شادی ہو جاتی ہے، وہ بھی یہی مذہبی جھوٹ اپنی اولاد سے بولتا ہے، تکیے کے نیچے گفٹ رکھ کے، کپڑے رکھ کے بولتا ہے کہ سینٹا کلوز آیا تھا، گفٹ لے کے تم سو رہے تھے، وہ دے گیا، رات کو چلا گیا، اگلے گھروں پہ اس کو جانا تھا۔ مذہب عیسائیت پھیلتا رہتا ہے، عیسائیت جھوٹ بولتی رہتی ہے، اور مذہب عیسائیت پھیلتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کو شرم نہیں آتی، وہ جھوٹ بول کے اپنا مذہب پھیلا رہے ہیں، اور ہم سچ بولنے میں شرما رہے ہیں کہ بچے تو جو کھا رہا ہے یہ صدقہ ہے حسین بادشاہ۔ ہمیں شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے کہ فاطمہ کا قرض ہے ہماری، ہمیں شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے کہ ادائے حسین وہ قرض حسنہ ہے کہ جو انسان اللہ کو مفروض بنا دے۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ آگے بڑھ رہا ہوں، کسی نے میرے اور آپ کے چھٹے بادشاہ امام جعفر صادق صلی اللہ محمد وآل محمد، بھلا کون ہے وہ جو اللہ کو اپنا مفروض بنا لے؟ امام نے کہا جو راہ حسین میں ایک دینار یا ایک درہم خرچ کرے وہ اللہ کو اپنا مخلوق بنا لے، یعنی کہ ادائے حسین پہ لگائیے اور خدا کو اپنا مخلوق بنائے۔ اس کا مولا امت کو کہتی ہے نمازیں پڑھنے سے انسان خدا کو مخلوق بناتا ہے اپنا۔ امام نے کہا نماز واجب عمل ہے انسان کے اوپر، 5 وقت ادا کرنی ہی کرنی ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ واجب نماز ہے، یہ ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ واجب عمل پہ آپ خدا کو اپنا مخلوق نہیں بنائیں گے، مخلوق ایسے عمل پہ بنایا جائے گا کہ جو عمل بہت مشکل ہو۔ امام نے فرمایا میرے دادا حسین کی ادا پہ کچھ لگانے سے انسان خدا کو اپنا مخلوق بنا لیتا ہے۔ بس سنیے گا، وہ جھوٹ بول کے مذہب کو پھیلا رہے ہیں، سچ بولتے ہوئے ہم شرما رہے۔ شہزادی کونین نے کہا دیکھو رات کے وقت دردی آئے گا کپڑے لے کے، امامت ہے مگر بچپنا ہے، انتظار۔ حسن اور حسین نے انتظار کرنا شروع کر دیا، عیسیٰ بالکل اسی طریقے سے جس طرح چھوٹے بچے انتظار کرتے، بچے چھوٹے 4 اور 5 برس کے بچے۔ ایک بار تاریخوں نے لکھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، گھر کی کنیز فضا نے پوچھا کون؟ کا درزی۔ اچھا اچھا، حسنین کا درزی کرتے لے کے آیا ہوں۔ فضا نے شہزادی کو جا کے بتایا، شہزادی نے کہا فضا کرتے ہو۔ اب یہ الگ بحث ہے، سنیے گا، یہ الگ بحث ہے کہ جبریل آئے کہ ادریس آئے۔ ادریس نبی ہے، حضرت ادریس کپڑوں کو سینا جانتے تھے اور سیا کرتے تھے اپنے دور میں۔ تو یہاں تک تاریخوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے حضرت ادریس نبی کو بھیج دیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ جبریل آئے کہ ادریس آیا۔ بھائی درزی آیا کپڑے لے کے، کپڑے کس رنگ کے تھے؟ سفید رنگ کے۔ جیسے ہی وہ کرتے آ گیا اپنے موضوع، حسنین کے سامنے پیش ہوئے۔ ایک بار حسن نے کہا اماں مجھے سفید رنگ نہیں پسند، حسین نے کہا ہاں مجھے بھی نہیں پسند۔ سنیے گا، کبھی نہ گھبرانے والی بطول بی بی گھبراہٹ کا شکار ہوئی، اور ایک بار شہزادی نے کہا کل صبح ہونے دو،
नाना को घर पे आने दो, नाना से शिकायत करना, नाना तुम्हारा मसला हल कर दे। बच्चे फिर बच्चे, हर बात को नाना से कहते ही थे। खुदा की कसम अगला दिन हुआ, दरवाजे में दस्तक हुई, नाना अंदर दाखिल हुए, हसन हुसैन दौड़ते हुए लिपट गए नाना से। एक बार पैगंबर ने दाएं दानू पे हसन को बिठाया, बाएं दानू पे हुसैन को बिठाया। कहा कैसे हो मेरे शहजादों? कह रही है नाना एक बात करनी थी। बचपन तो ऐसा ही है इमामत का, सुनिएगा। नाना एक बात करनी थी। करो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों। नाना वो दर्जी आया था जन्नत से। अच्छा भाई, होने को होने से पहले जानने वाला नबी हसनैन के सामने खुद बच्चे बन गए। अच्छा, दर्जी आया था जी नाना, क्या दे के गया? नाना वो 2 कुर्ते दे के गया। तो पहले क्यों नहीं? नाना वो ईद पे पहनेंगे। अच्छा ना, मगर नाना एक मसला है। क्या हुआ मेरे बच्चों, क्या मसला है? सुनिएगा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे प्यारों, क्या मसला है? नाना कपड़े सफेद रंग के हैं। सुनिएगा, नाना कुर्ते सफेद रंग के। हसनैन मसला ही कोई नहीं, तुम्हारा नाना जो मौजूद है। पैगाम दे रहा हूं मिल्लत इस्लामिया को, जिन बच्चों को अगर कुर्तों का रंग ना पसंद आए तो रसूल अल्लाह उन बच्चों के लिए कुर्तों को रंगने बैठ जाते हैं। यह है मियार मोहब्बत। बच्चों कोई मसला ही नहीं, तुम्हारा नाना जो मौजूद है, कायनात का नबी, और कुर्तों को रंगेगा। एक बार सहाबियों से कहा, भूल गए लगता है लोग सहाबियों के वाक़यात। एक बार सहाबियों को बुलाया, जरा लाओ रंग लेके आओ। कैसा रंग? या रसूल अल्लाह? हसन कौन सा रंग पसंद है? नाना सब, यानी कि ग्रीन। हुसैन कौन सा रंग पसंद है? नाना सुर्ख, यानी कि लाल। हसनी रंग सब्ज है, हुसैनी रंग सुर्ख है। एक जुमला कह रहा हूं, मसाइब पे नहीं आया। हसन को सब्ज पसंद था, हुसैन को सुर्ख पसंद था, और कासिम को सुर्ख और सब्ज दोनों पसंद था। जबी सरकारे मीर अनीस ने, ये हमारा मजाक मेहंदी से भागता है दूर, जबी सरकारे मीर अनीस ने मेहंदी के बारे में, सुनिएगा चारी भाई, मेहंदी के बारे में हजरत अनीस आलल्लाह मकामों ने कहा, दुनिया में एक शजर है जिसको नहीं है चैन, जाहिर गमे हसन है तो बातिन गमे हुसैन। ये जो मेहंदी है करबला वालों की, इसमें सब्ज रंग भी है, सुर्ख रंग भी है। कासिम की मेहंदी में हसन का रंग भी नुमाया है, हुसैन का रंग भी नुमाया है। मिलकर सलवात पढ़िए। सुनिएगा, सब्ज रंग भी है, सुर्ख रंग भी है। 5-8 मिनट गुफ्तगू करने में मसाइल पढ़ दूंगा। देखिए, आले मोहम्मद के खानदान में मेहंदी की बड़ी अहमियत थी। मौला आप सबको करबला लेके जाए, आप सबको शाम लेके जाए, आप सब हजरत हुर के रोजे पे जाए इंशाअल्लाह, आप सब सुल्तान करबला की ज़वारी के लिए जाए, आप सब बादशाह अबुल फजल अब्बास की ज़वारी के लिए जाए। सुनिए तारीख सुना रहा हूं, आज भी हुर के रोजे पे मेहंदी उठती है, वहां का ट्रेडिशन है। आज भी अब्बास के रोजे पे मेहंदी उठती है, हुसैन के रोजे पे मेहंदी आती है, वहां का ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन वहां का है, मगर आले मोहम्मद के यहाँ मेहंदी रिवाज था। संदल, मांग, ये सारी चीजें बनी हाशिम ने बता दी, हमारे और आपके घरों से नहीं चली है, बनी हाशिम ने बताई है। सुनिएगा, कभी वक्त हुआ तो इस पे लंबी चौड़ी गुफ्तगू करेंगे, बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। एक बार हसन कौन सा पसंद? नाना सब्ज पसंद। हुसैन कौन सा रंग पसंद? नाना सुर्ख रंग पसंद। रसूल अल्लाह ने हसन के रंग को भी रंग दिया, यानी कि सफेद कुर्ता सब्ज रंग का कर दिया, और हुसैन का सफेद कुर्ता सुर्ख रंग का कर दिया। ईद वाले दिन जुमला कहूं, जब मदीने की गली से पैगंबर बच्चों को लेके निकले
تو حسن نے سبز رنگ پہنا ہوا تھا، حسین نے سرخ رنگ پہنا ہوا تھا. آپ میں پڑھ رہا ہوں، آپ رکے میں سن رہے ہیں. اور ادھر اللہ قرآن میں کہتا ہے صدق اللہ، اور بس اللہ کے رنگ میں تم ڈھل جاؤ. تو میں نے پوچھا پروردگار تیرا رنگ کون سا ہے؟ یا تو رنگوں والا اللہ ڈھونڈو. بھائی جو رنگوں والا اللہ ڈھونڈے گا تو پھر اللہ کا اس کو وجود ڈھونڈنا پڑے گا. وجود ہوگا جب تو اللہ کپڑے پہنے گا. تو وجود والا اللہ تو ہم مانیں گے نہیں، وہ تو بے بدن ہے. سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. تو پھر کچھ ایسے ڈھونڈو کہ جن کے رنگ کو اللہ اپنا رنگ بولتا ہے صبغۃ اللہ، اور بس اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ. اللہ کے رنگ ہی دو ہیں، یا سبز رنگ ہے یا سرخ رنگ ہے. یا حسن کا رنگ خدا کا رنگ ہے یا حسین کا رنگ خدا کا رنگ ہے. مدینے کی گلی پتا آخری جھوٹ. رسول اللہ دائیں کاندھے پہ حسن، بائیں کاندھے پہ حسین. سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے، پیچھے سے کوئی بوڑھا صحابی آیا، سلام کرا رسول اللہ. رسول اللہ نے جواب سلام دیا. ان کو دیکھا دیکھی 30-40 اور جمع ہو گئے. سنیے گا، سب جمع ہو گئے تو ان بڑے بزرگ نے کہا کتنی اچھی سواری ہے حسن اور حسین تمہاری، پیغمبر کو جلال آیا. کیا کروں، ویڈیو کیمرے سے بات جاری ہے. پیغمبر کو جلال آیا. فل ان دی بلینک، خالی جگہ خود پر کیجیے. پیغمبر کو جلال آیا، ان کا نام لیا. کہنے لگے یہ کیوں نہیں کہتے کتنے اچھے سوار. صلوات پڑھیے مل کے آگے محمد سمجھ رہے ہیں؟ نام تاریخ میں موجود ہے، ان کا نام لے رہے. یہ کیوں نہیں کہتے اتنے اچھے سوار موجود. بڑا آخری جملے. ایک بار حسن نے اور حسین نے کہا نانا آپ ہمارے لیے ناکا بنے. جی میرے بچوں. نانا سب کے ناکے بولتے ہیں، ہمارا ناکا نہیں بولتا. پیغمبر نے کہا الافو، اونٹ کی آواز نکالی، الافو الافو. 3 بار بولا. جبریل نے قدم بوسی کر دی. اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے 4تھی بار الافو کا جہنم کی آگ محبت حسین میں بجھا دو. اب نہیں کہیے گا الافو. جبریل جانے لگا. پتہ تاریخوں نے کیا جواب لکھا پیغمبر کا؟ کہیں گے جبریل میں تو نہیں کہوں گا، مگر اگر حسین نے کہا نانا پھر کہہ دیجئے الافو تو میں رکوں گا نہیں. جس طرح اللہ مجبور ہے حسین کے عشق میں، ایسے مصطفیٰ بھی مجبور ہے عشق حسین میں. صلوات پڑھیے. بس عزتیں بڑی تھی تو مصیبت بھی. حسن کا سبز رنگ، حسین کا سرخ. آج مجلس جلدی تمام کر رہا ہوں، جو 2-3 مجلسیں ہمیں پڑھنی ہے، 3 مجلسیں تقریباً ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں شدید کے. کل کی مجلس انشاءاللہ تھوڑا دیر سے شروع کریں گے. آپ تو کوشش کرے گا 8:30 پونے 9 تک لازمی آج ہے. پونے 9 تک کوشش کریں گے شروع کرنے کی انشاءاللہ، کیونکہ کل حاضری کے سلسلے ہیں پورے شہر کراچی میں. حسن نے کہا نانا سبز پسند ہے، حسین نے کہا سرخ پسند. جب حسن دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد حسن کی بیوہ نے قاسم کی باپ بن کے بھی پرورش کی، ماں بن کے بھی پرورش کی. یہ ہاں ہے تاریخ میں کہ حسین نے پالا قاسم کو، عباس نے پالا قاسم کو، مگر پہلی درجہ ماں ہوتی ہے. جیسی تربیت ام سروا نے کی اس کی مثال عالمین میں نہیں تھی. قاسم جیسے جیسے بڑھتا گیا ماں شادی کے کرتے سیتی گئی. 12 سال کا قاسم ہو گیا.
اور ایک بار عالیہ بی بی کے خیمے میں آئی، مدینے کی بات کر رہا ہوں، اور آ کے کہا علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے، تو بھابھی کہیے، کہا میں سفارش کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ مولا حسین کے پاس چلیے۔ شہزادی زینب نے کہا بھابھی میں چل لوں گی بالکل، مگر خیریت ایک دم سے حسین کے پاس آپ جانا چاہتی ہیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تو ایک بار حسن کی بیوہ نے کہا بھابھی میرا ارمان ہے جب میرا قاسم دولہا بنے تو سیرا حسین اس کے سر پہ باندھے۔ آج ہمارے یہاں 7 سواگوں کے سے سیرا مست کرایا جاتا ہے دولہے کا۔ ام فروا ہے 12 سال کا تھا قاسم مدینے میں، کہا علی کی بیٹی میرا ارمان ہے جب میرا قاسم دولہا بنے تو حسین بادشاہ اس کے سر پہ سیرا ہو۔ حسین کے خیمے میں فروا، زینب عالیہ اور 12 برس کے قاسم۔ جیسے ہی حسین نے بھابھی کو آتے دیکھا، استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا میرا بادشاہ، کائنات کا غیور امام، یہ مدینہ ہے۔ ایک بار کا بھابھی کیسے آنا ہوا، مجھے بلا لیا ہوتا، نہیں آپ امام حجت ہو، آپ وقت کے امام ہو۔ بھابھی حکم، کہا بھیا حسین میں یہ چاہتی ہوں، حسن تو ہے نہیں، جب قاسم دولہا بنے گا تو سر پہ سیرا آپ باندھنا۔ حسین نے آنسوؤں کو روکا اپنے، حسین تو باخبر ہے، امام وقت ہے، حجت دورہ ہے۔ ایک بار کا بھابھی قاسم کی شادی کا وقت جو خدا نے معین کرا ہے اسی وقت میرا شہزادہ کے سر کے پہ سیرا سجے گا، یہ کہہ کے امام نے بات کو آگے بڑھا دیا۔ 60 ہجری 28 سے جب غریب نے مدینہ چھوڑا، 61 ہجری 2 محرم یہ کارواں کربلا میں پہنچا۔ علامہ نسیم عباس رضوی شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے، قیامت کا فکر ہے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں۔ نسیم صاحب پڑھا کرتے تھے 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک جتنے شادی کے کرتے ام فروا، جتنے شادی کے کرتے ام فروا نے اس شہزادے کے سیے تھے، روزانہ ایک ایک نیا کرتا کربلا میں قاسم کو پہنایا کرتی تھی۔ شب عاشور قاسم امام حسین کی خدمت میں آئے، کہا چچا کل مجھے مرنے کی اجازت ملے گی؟ حسین نے کہا قاسم کل مرنے والوں کی فہرست میں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام موجود ہے۔ ایک بار بچہ گھبرا گیا اور جلال کی حالت میں اٹھا کر چچا یہ بے غیرت ہمارے خیموں تک آ جائیں گے۔ چچا اور بھتیجے میں باتیں ہونے لگی، اور ایک بار حسین نے کہا قاسم میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکوں گا، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ بچہ رویا بے ہوش ہو گیا، حسین روئے بے ہوش ہو گئے۔ میں پڑھوں مسائے مرے پانی ہوتا تو منہ پہ ڈال کے ہوش میں لایا جاتا، مگر کربلا میں شب عاشور پانی تو موجود نہیں تھا۔ اصحاب نے بڑی مشکل سے حسین کو اٹھایا، بڑی مشکل سے قاسم کو جگایا گیا، اور وہ منزل آئی عزادارو کہ بچہ ماں کے خیمے میں آیا اور کہا اماں مجھے سننا عزادارو، اماں مجھے فقیروں والا لباس پہنا دیجئے۔ آج 7 محرم ہے، لوگ قاسم کا فقیر بنتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو 7 اور 8 محرم کو عباس کا فقیر بنایا جاتا ہے، قاسم کا فقیر بنایا جاتا ہے، صدقہ بنایا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے۔ پر جملہ قاسم نے کہا اماں ذرا فقیروں والے کپڑے پہنائیے گا مجھے، میرے لال کیوں پہننا چاہتے ہو؟ اماں میں نے آپ سے سنا ہے کربلا سے نجف قریب ہے، اماں دادا علی سے جا کے
फरवा ने हाथ पकड़ा, कहा कासिम मेरे साथ चलो, ये शब आशूर है अज़ादारो, ये शब आशूर तारीख़ इंसानियत में नहीं बुलाई जा सकती। आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ। वो मंजिल आई कि एक बार हुसैन ने भाभी को खैमे में आता हुआ देखा, खड़े हो गए, इस्तकबाल कर, कहा भाभी मुझे बुलवा लिया होता। हुसैन अगर हसन मौजूद होते तो करबला में तुम्हारे साथ हसन होते, मगर हसन है नहीं, मेरा शहजादा हसन की रियावत करेगा। मैं तुम्हारी भाभी, बेवा भाभी की फरमाइश लेके आई हूँ, इसे मनने की इजाजत दे देना। हुसैन हैरत से भतीजे को देखते, कभी भाभी को देखते, गरीब क्या बोले, कितना गरीब था करबला में हुसैन। आशूर का दिन आया, कासिम की तैयारी का वक्त आया, हुसैन ने कासिम को घोड़े पे सवार कराया। इतना छोटा बच्चा खुद दीन पे सवार नहीं हो सकता था। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा एक चांद हुसैन के खैमे से निकला और शाम की वादी में जाके छुप गया, हमला करा, बैसरे पे हमला, मैमने पे हमला, करबे लश्कर को चीरा। वो मंजिल आई कि अर्ज़ के शामी के पहले बेटे को वासिले जहन्नुम करा, फिर दूसरे बेटे को वासिले जहन्नुम करा, फिर तीसरे बेटे को वासिले जहन्नुम करा, फिर चौथे को वासिले जहन्नुम करा। आखिरी जुमले पढ़ना हुआ बता रहा हूँ। एक बार अरसद बेटों का बदला लेने के लिए मैदान में उतरा, हुसैन दरे खैमा पे आए। अल्लामा इरफान हैदर आप भी पढ़ा करते थे। हुसैन दरे खैमा पे आए, कहा हुसैन आप भाभी फरवा से कहो मेरा नाना कहता था अगर माँ बेटे के लिए दुआ करे अल्लाह रद्द नहीं करता। बड़ा पहलवान मेरे कासिम के मुकाबले में आया है, अरे फरवा से कहो मुसल्ला बिछाए, कासिम के लिए दुआ करे। उम्मे फरवा मुसल्ले पे, ज़ैनब खैमे के अंदर, फिज़्ज़ा दरे खैमा पे, हुसैन टीले पे, कासिम मैदान में अरज़क को फिन्नार करा। मगर कब तक लड़ते? वाह कासिम की सदाई थी, हैदर का पोता लड़ रहा है, सब मरहबा कह रहे थे, सब सुभान अल्लाह कह रहे थे, अब्बास भी जंग देख रहे थे, हुसैन भी जंग देख रहे थे, मगर कब तक लड़ता शहजादा? एक बार कहीं से तीर आया, कहीं से नेज़ा चला, कहीं से पत्थर चले, बच्चा ज़मीन से गिरा। हुसैन और अब्बास कासिम को बचाने के लिए आए। फौजों ने दो शेरों को आते हुए देखा, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बीच में फरवा की कमान, लाशा तकसीम होता रहा। अल्लामा अगर हसन ज़ैदी कहा करते थे जब तक ज़मीन पे था कासिम था, जब जमीन पे आया तकसीम हो गया। हाथ कहीं, पाँव कहीं, जिस्म कहीं। आखिरी जुमले पढ़ूंगा बता दो। हुसैन ने आबा बिछाई, कासिम के हाथ रखे, कासिम के पाँव रखे, जिस्म के टुकड़े को। एक बार जब पूरा कासिम जोड़ लिया ना, एक बार जब पूरा कासिम जोड़ लिया, मख्तल लिखता है कि गरीब ने कहा भाभी मैंने तेरा कासिम फिर जोड़ दिया, कटरी में बांधा, खैमे में लेके आए। ज़ैनब ने फरवा को लाश के पास बिठाया, कहा भाभी मेरा कासिम नजर नहीं आता। अब जो हुसैन ने कटरी खोली, कहीं सर नजर आया, कहीं जिस्म नजर आया। गरीब ने कहा तुम्हारा कासिम तकसीम हो। मातम हुसैन।